باہمت خاتون سمینہ فاضل فیشن ڈیزائنر ہیں۔ پاکستان کی پہلی خاتون ہاکی ٹیم کی رکن بھی ہیں۔ انہوں نے 1989 میں پہلی گارمنٹ فیکٹری اور 1990 میں راولپنڈی اور اسلام آباد کا پہلا خاتون بوتیک قائم کیا۔ بیوہ اور طلاق یافتہ خواتین کو گھر بیٹھے روزگار دیا۔ سمینہ فاضل نے خواتین کے لیے ایک الگ چیمبر کی جدوجہد کی اور 2009 میں لائسنس حاصل کیا۔ سمینہ فاضل کا کہنا ہے کہ پاکستان تبھی ترقی کرے گا جب سب مل کر معیشت کو مضبوط کریں گے۔ Sabina Fazil. By profession, I am a fashion designer, CEO Misha's Collection, and the founder president Islamabad Women Chamber of Commerce and Industry. میں شروع سے ہی کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی اور آئی واز اے ویری ایکٹیو اسٹوڈنٹ ان مائی لائف. آئی واز دا ون کہ میں نے پاکستان کی پہلی جو ہاکی کی ٹیم تھی اس میں بھی میں جو ہے پارٹیسپیٹ کر چکی ہوں. مجھے جو بھی تھوڑا بہت ٹائم ملتا تھا تو میں اس میں کچھ نہ کچھ اپنے بچیوں کے لیے فراکس وغیرہ بنایا کرتی تھی شوق سے. تو پھر اس طریقے سے میرے بزنس کا آغاز ہو گیا ود دا برانڈ نیم آف مشاز کلیکشن. میں نے اپنی پہلی گارمنٹ فیکٹری کھولی 1989 میں. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں نے 1990 میں اپنا بوتیک بنایا مین مری روڈ چاندنی چوک پہ. اٹ واز دا فرسٹ وومن اون بوتیک ان پنڈی اینڈ اسلام آباد. میری سراؤنڈنگ میں کچھ ایسی خواتین تھیں، کچھ وڈوز تھیں، کچھ ڈائیورس لیڈیز تھیں جو کچھ کرنا چاہتی تھیں. تو میری ان کے ساتھ جب بھی ملاقات ہوتی تھی تو وہ مجھے کہتی تھی کہ باجی آپ ہمیں کام دیں. جو ویجز میں اپنے ٹیلرز کو دیتی تھی وہی معاوضہ میں اپنی ان خواتین کو دیتی تھی. تو ان کے گھروں میں بیٹھے بیٹھے ایک تو ان کی بھی انکم جنریشن سٹارٹ ہو گئی جس سے وہ بہت خوش تھی، اور ایک مجھے بھی بڑا جو کہ میں شروع سے ہمیشہ ایک میرے اندر ایک تھا کہ میں ویلفیئر کا کام کروں. اللہ تعالیٰ بھی آپ کی مدد کرتا ہے اگر آپ کی جذبے سچے ہیں، آپ کی نیت سچی ہے. تو مطلب یہ کہ اس طریقے سے جو ہے وہ ایک آغاز ہو گیا. بس یہاں سے پھر ایسا ہوا کہ جب میرا کام بڑھا میں ایکسپورٹ کی طرف چلی گئی. بس وہیں سے سن 2000 میں اسلام آباد وومن چیمبر کے حوالے سے میں نے سوچا. 4 سال گزر گئے تو ہمیں کام کرتے ہوئے تو بھی ہمیں پتہ چلا کہ اوہو ہم تو چیمبر ہی نہیں بنا سکتے، کیونکہ ہمارا جو پاکستان کا چیمبرز کا لا تھا اس میں خواتین کے لیے الگ چیمبر بنانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں تھی. تو آپ سوچیں کہ بس میرا کیا حال ہوا ہوگا اس وقت. اور پھر میں نے جو ہے ایک نیا جہاد شروع کر دیا. تو بہت مشکل سے اور بہت زیادہ محنت کے بعد کہیں جا کے جب 2007 کا لا آیا، ٹریڈ رولز آئے، تو اس میں پھر ہمیں جو ہے وہ پرمیشن ملی. تو اللہ کا شکر ہے پھر ہمیں 2009 میں ہمیں لائسنس جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے ملا. چیمبر بنانے کا مقصد تو یہ تھا کہ وہ خواتین جو گھروں میں بیٹھی کام کر رہی ہیں، جن کو کاروبار کے حوالے سے کوئی نو ہاؤ نہیں ہے، تو ان کو جو ہے ان کی تربیت کی جائے، ان کو بتایا جائے کہ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. میں نے ایگزیبیشن جو ہے وہ لگانا شروع کیے. پنڈی اور اسلام آباد میں اس وقت بالکل کوئی ایگزیبیشن کے حوالے سے جو ہے کچھ بھی کام نہیں تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے پی سی میں لگائے، F9 پارک میں لگایا، لوگ ورثہ میں ہم لوگ ایگزیبیشن لگاتے تھے جس میں نہ صرف پنڈی اسلام آباد کی بلکہ پھر آہستہ آہستہ پورے پاکستان سے جو سراؤنڈنگ کے لوگ تھے ان کو بھی پتہ چلنا شروع ہوا. تو تمام لوگ آتے تھے. تو اس طرح دیکھیں ایک تو یہ ہوا
کہ لوگوں میں اویئرنیس آئی، دوسری طرف ان کی انکم جنریشن ہوئی. تو جب ان کی انکم جنریشن ہونا شروع کی تو ان کی جو فیملیز تھیں انہوں نے بھی ان کو پرمیشن دی کہ بھئی ٹھیک ہے. پھر ہم نے دیکھا کہ اب ہم پاکستان میں تو ہم نے خاصا کام کیا، لوگوں کو بھی اس سے فائدہ ہوا. تو پھر اسلام آباد ویمن چیمبر نے باہر کے ممالک کی طرف ڈیلیگیشنز جو ہے وہ لے جانے کے حوالے سے سوچنا شروع کیا. تو الحمدللہ ہم پہلا اپنا ڈیلیگیشن 2010 میں انڈیا لے کر گئے تھے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم یورپین مارکیٹس میں، آسٹریلیا اور دوسرے اور ممالک میں، یورپی ممالک میں. الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ آج ہماری جو خواتین ہیں تو وہ سی این جی اسٹیشن بھی رن کر رہی ہیں، پیٹرول پمپ چلا رہی ہیں، فارماسیوٹیکل کی کمپنیز چلا رہی ہیں، پھر اسی طریقے سے ٹریولنگ ایجنسی، ٹورزم، مطلب یو جسٹ نیم دا بزنس. اور وہ تمام خواتین اسلام آباد وومن چیمبر کی ممبر ہے. تو یہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ نے لوگوں کو اویئرنیس دی، لوگوں کو بینیفٹس بتائے تو لوگ اٹریکٹ ہوئے، تو انہوں نے آپ کو دیکھا اور اس کے بعد اپنے اپنے کاروبار کو کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کیا. جب ہم نے شروع میں ایگزیبیشن سن 2010 میں کرنا شروع کیا تو ہم نے جو قریبی گاؤں تھے سندھ کے اور ساؤتھ پنجاب کے ان خواتین کو بھی بلایا، ان کو ہم فری اسٹالز دیتے تھے، رہنے کی جگہ دیتے تھے. تو اس سے یہ فائدہ ہوا کہ وہ جو ایک مڈل مین کا کانسیپٹ تھا نا کہ جو مرد حضرات وہاں سے لاتے تھے چیزیں اور یہاں لا کے مہنگے داموں بیچتے تھے، تو وہ خواتین کی ڈائریکٹ ایکسس ہو گئی لوگوں کے ساتھ. ابھی ریسنٹلی جو ہے ہم لوگوں نے ملتان میں 120 خواتین کو ٹرین کیا، اس کے بعد ہم سکھر گئے، وہاں پہ خواتین کو ٹرین کیا، اور پچھلے سال ہم لوگوں نے 300 ویمن انٹرپرینیورز کو ٹرین کیا تھا. تو کیونکہ ہم پاکستان کی ترقی کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی ترقی تبھی ہوگی کہ ہم سب مل جل کے اس کے اندر اپنا اپنا کردار نبھائیں گے اور پاکستان کو اکنامک ڈیولپمنٹ کی طرف ہم لے کے جائیں گے.